السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محسن احمد شیخ، یوٹیوب چینل اسلام اسپریچولیٹی اینڈ ماڈرن کلچر میں آپ کے ساتھ۔ روحانیت پر پہلے تو ہم مزید ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں، اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روحانیت کے حوالے سے تمام معاملات جو ہیں وہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے کھول کر رکھ سکیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے نہایت ہی ہم شارٹ ویڈیو اس کے اوپر کریں گے تاکہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ سکیں، اور ویڈیو کا جو ہے ہمارا مضمون یہی ہے کہ جو ماں باپ کے نام سے جو استخارے ہوتے ہیں یا پھر کہ جو حروف ابجد کے ذریعے جو الفاظات نکلے ہوتے ہیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 7 and 8 6، تو یہ 2-3 معاملات ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ تمام دنیا، تمام کائنات اپنے فزکس کے پیرامیٹرز کے اوپر بنائی ہوئی ہے۔ یہ بات سائنس بھی اچھی طرح سے جانتی ہے، اور اگر آپ سائنسی دماغ رکھتے ہیں یا سائنس سے آپ کا تعلق ہے، اور یا تو پھر اگر آپ سائنس سے جو ہے تھوڑی سی بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی باڈی جو ہے وہ بھی بہت سارے خلیات پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر الیکٹران، نیوٹران، پروٹون کا جو ہے بہت اثر انداز ہوتا ہے، عمل درآمد ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے دماغ کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو ہمارے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی طاقت میں مددگار ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اندر تھوڑا سا بھی ڈس آرڈر ہوتا ہے تو ہمارے دماغ کا جو ہے وہ توازن کھونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے، اور یہی تمام چیزیں ہیں۔ اگر یہ ان تمام سوال کرنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 786 کا ورڈ ہے تو 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ بھی دیگر الفاظ کا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں، جو چابی جس تالے میں لگتی ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور تالے میں نہیں لگے گی۔ ہاں، اگر تالا کوئی دوسرا خراب ہو تو وہ لگ جائے گی، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اسی طرح سے اگر میرے ذہن کے اندر ایک نام آتا ہے عبدالقدیر، تو اس پوری دنیا کے اندر عبدالقدیر نام کے کم و بیش 1,00,000 افراد تو موجود ہوں گے، لیکن میں اس عبدالقدیر کی بات کر رہا ہوں جسے میں جانتا ہوں۔ اس شخص کو میں پرسنلی مل چکا ہوں یا اس سے بات چیت کر چکا ہوں۔ جیسے ہی میں عبدالقدیر کا نام لوں گا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں اس کی تصویر آئے گی، پھر اس کی تصویر آنے کے بعد اس کی آواز کو میں محسوس کروں گا، اس کے ان الفاظ کو محسوس کروں گا جو میری اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت دی ہے کہ میں 1,00,000 افراد، عبدالقدیر نام کے 1,00,000 افراد میں سے اس شخص کو چن سکوں جسے میں جانتا ہوں یا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یا جس کا مجھے ذکر کروایا جا رہا ہو۔ تو اسی طرح سے جیسے ہی 786 لفظ کا ذکر آتا ہے تو 786 پہ فوری طور کے اوپر میرا جو ذہن جائے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ہی جائے گا، نہ کہ اس لفظ کے اوپر جائے گا جس کے اعداد 786 بن رہے ہوں، یا کوئی بھی ایسا نام جس کو ہم غلط الفاظ میں بھی لے سکتے ہیں۔ میرے اپنے نام کے اعداد 158 ہیں، 158۔ اب میں جب اپنے نام کی بات کروں گا تو میرا اعداد میرے ہی نام پہ جائیں گے۔ اب 158 کسی کا بھی نام نکل سکتا ہے، میرا وہاں ذہن نہیں جا رہا ہو۔ تو جب ہم استخارہ کرتے ہوئے کوئی شخص حروف ابجد کے ذریعے کسی کا نام نکالتا ہے تو لازمی سی بات ہے اس کے ذہن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شعاعی نظام دیا گیا ہے وہ آٹومیٹکلی ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ شعاعی نظام ایکٹیو ہونے کے بعد اسی طرح سے کنیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے جس طرح آپ کے موبائل سے موبائل ٹاور، اور موبائل ٹاور سے سیٹلائٹ، اور اس سیٹلائٹ سے اس موبائل ٹاور جو فون سننے والے کے موبائل کے قریب تر ہوتا ہے۔ تو یہ تو بظاہر دکھنے والے سیٹلائٹ سسٹم سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دماغ میں سیٹلائٹ سسٹم جو دیا گیا ہے وہ ہمارے سوچنے پر کام کرتا ہے، اور یہ سیٹلائٹ سسٹم وہی ہے جس کے ذریعے ہم حروف ابجد کا استعمال کرتے ہیں، نہ کہ اس کے ذریعے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ورڈ کسی اور کے لیے نکالا اور وہ کسی اور کے لیے استعمال ہوا۔ 100% جو ہے وہ 100% نہ صحیح، میں اس کو 1000% کی بات کروں کہ 1000% جو ہے وہ اسی لفظ کے اوپر کام کرے گا، کیونکہ جو سیٹلائٹ سسٹم دنیا میں موجود ہے وہ انسانی ہے، وہ مین میڈ ہے، لیکن جو ہمارے انسانی دماغ کے اندر جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا گیا ہے، اور وہ ہر طرح سے کارآمد ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سے کسی بھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے استخارہ کرتے ہوئے بھی جب ہم کسی شخص کا نام لیتے ہیں
تو فوری طور کے اوپر دماغ میں ہمارے وہ خلیات ایکٹیو ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ تمام سیٹلائٹ سسٹم وہ اس شخص کے دماغ سے یا اس کی زندگی سے جا کے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ شاید کہ میری بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھلے دماغ سے سوچیں اور سائنٹیفکلی سوچیں تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ ایسا پاسبل ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف آپ اپنی نگاہ دوڑائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع العریض ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کی طاقت اس نے اپنے خلیفہ انسان کو دی ہوئی ہے۔ اب ہم تیسری بات جو کرتے ہیں استخارہ، ٹھیک ہے، استخارے کے حوالے سے کہ استخارے کے اندر بھی ہمارے معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں، حروف ابجد کے حوالے سے بھی ہو رہے ہیں، اور تیسری اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ماں کے نام کے حوالے سے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کا نام پوچھنے والے لوگ جادوگر ہوتے ہیں، عاملین ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ تو دیکھیں، ماں کا نام پوچھنے کی جو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی استخارے کا تعلق نہیں ہے، ماں یہ عاملوں کے کام ہے کہ وہ ماں کا نام پوچھ لیتا ہے، اور لازمی سی بات ہے کہ ماں کا جو نام ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے کنیکٹڈ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عبد القدیر نام کے 1,00,000 افراد موجود ہیں، تو جیسے میرا نام محسن ہے، میرے نام کے بھی لاکھوں افراد موجود ہوں گے، لیکن میری ماں کا جو نام ہے اس سے میچ کرتے ہوئے لوگ چند ہزاروں میں ہوں گے۔ جب ماں کا نام ہوتا ہے تو پھر وہ سرچنگ میں آزادی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کسی چیز کو سرچ کرنے سے پہلے فلٹر لگاتے ہیں، تو بیسیکلی یہ جو ماں کا نام ہے، عام الفاظ میں ہی کہہ لیں، یہ جو ماں کا نام ہے یہ آپ کے نام کے ساتھ ایک فلٹر کر دیا جاتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ اس کی ماں کے نام والے جو اس شخص کا جو نام ہے یہ اتنے بندے سامنے آ جائیں، ان میں سے پھر جب آپ عمل کریں گے تو وہ کنیکشن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو طاقت دی گئی ہے وہ جا کے اسی شخص کے لیے لگے گا جو آپ کو مطلوب ہے۔ تو شاید کہ میری بات آپ تک سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ عزوجل ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم مزید جو روحانیت کے یا روحانی علاج کے دیگر جو معاملات ہیں ان کو تفصیلی تو نہیں، ان کو جو ہے بالکل تخفیف کرتے ہوئے آپ تک بآسانی ایسی ڈیٹیل پہنچائیں کہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔